بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے جو حدیث ذکر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے تو ایک بستی میں تشریف لائے جہاں کے بادشاہ کا اصول تھا کہ وہ کسی کی بھی بیوی کو مطلب لے لیا کرتا تھا اور شوہر کو مار دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے اپنی زوجہ کو اس کے برے ارادوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے پوچھنے پر بتایا کہ یہ میری بہن ہے، اور ارادہ دینی بہن کا کیا۔ اس پر میں کلام کر چکا ہوں کہ یہ توریہ تھا، یعنی جب کوئی سامنے والا کوئی بات کہے اور آپ حقیقت اور صحیح چیز نہ بتانا چاہیں کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر، تو ایسی زومانی بات آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ اور مفہوم لے اور آپ کا ارادہ کچھ اور مفہوم کا تھا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس طرح فرمایا، لیکن بہرحال اس شخص کی نیت خراب تھی، تو اس نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے محل میں بلا لیا اور ارادہ کیا کہ کچھ وہ دست درازی وغیرہ کرے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ہر دفعہ جب وہ ارادہ کرتا آپ وضو کرنے لگتیں، نماز پڑھتیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کافر سے محفوظ فرما، تو اس کا دم گھٹنے لگتا تھا اور وہ گر جایا کرتا تھا۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اگر بی بی سارہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو یہ پاسبل تھا کہ وہ بادشاہ کی طرف مائل ہو جاتی، وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا، حکومت بھی دیتا، ملکہ بنا کر رکھتا، آسائشوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن آپ نے اللہ کی طرف بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور ہمیشہ اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور یہ معاملہ ہوا۔ اس پر ہم کلام کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ ہماری بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً وہ خواتین کہ جو کسی بنا پر شوہر سے شاکی رہتی ہیں، یہ مجھے نعمتیں لا کر نہیں دیتا، مجھے آسائش میں نہیں رکھتا، جس طرح فلاں اپنی بیوی کو رکھتا ہے، وہ تحفے لا کر دیتا ہے، اس نے گھر بنا کر دے دیا، اس نے گاڑی دے دی، تم نے مجھے کیا دیا، اور یا شکل صورت شوہر کی پسند نہیں آتی، اس کی کوئی عادات و اطوار پسند نہیں آتے ہیں، تو پھر ان کا دل شوہر کی طرف سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ شوہر سے بات کرنے تو چڑچڑے پن کے ساتھ، سخت لہجے کے ساتھ، بعض اوقات جھڑک کر، اور بالکل ملائمت نہیں، نگاہوں میں کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، لیکن غیر مرد کی طرف یہ تمام چیزیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ ایک اچھی خاتون کے اندر یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض خواتین اس طرح کے کردار ہیں، ہمارے سامنے کئی کیسز آئے کہ شوہر اتنا اچھا نہیں کماتا تھا تو شوہر کو چھوڑ دیا اور کورٹ سے خلع لے لیا، یہ لڑ جھگڑ کر اتنا اس کو تنگ کیا کہ وہ طلاق دینے پہ مجبور ہوا، اور کس وجہ سے؟ تاکہ میں فلاں شخص سے شادی کر لوں، اس کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، تو میں آسائش سے رہوں گی۔ تو اپنی آسائشوں کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو خراب کیا، چھوٹے بچے بھی تھے انہیں بھی چھوڑ دیا پہلے شوہر کے پاس اور چلی گئیں۔ اتنی سخت دل عورتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آسائش اور نعمت کے لیے گھروں کو توڑ دیتی ہیں یا بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ چونکہ ابھی خواتین کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ہماری بہن سن کے یہ نہ سوچیں کہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ مرد ایسے نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، بلکہ ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں، برے بہت ہوتے ہیں، یہ چلیں میں نے عرض کر دیا۔ لیکن ابھی چونکہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو رہی ہے، ہماری وہ بہنیں جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتی وہ ایسی کرتی ہیں، انہیں جو سمجھایا جا رہا اس کو وہ نہیں سنیں گی، اسی میں سے ایک نقطہ کوئی اعتراض والا نکال کر اعتراض کر دیں گے، مفتی صاحب ہم ہی نظر آتے ہیں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ ارے بھائی آپ نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی، پہلے تو دیکھیں بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، اگر کہہ رہے ہیں تو آپ نظر آ رہی ہوں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو، آپ کو تو فائدہ ہے نا، اس کو قبول کریں تو آپ کو فائدہ ہے، اپنا ہم احتساب کریں، میں بھی اپنا کرتا ہوں، آپ بھی اپنا احتساب کریں۔ جو مرد حضرات ہمیں سن رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خاتون ہو کے اتنی مضبوط رہیں، بعض اوقات مرد پھسل جاتا ہے فوراً اور غیر عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، غلط ہے۔ لیکن چونکہ یہاں خواتین کا ذکر ہو رہا ہے تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ ہماری بہنیں درس حاصل کریں اور بالکل امانت میں خیانت نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی شوہر کو کھڑا کرے اور آپ کو کھڑا کرے، اور پھر ایک ایک نگاہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک قلبی میلان، ایک چیٹ، ایک میسج، کال، میلز، ان سب کا حساب و کتاب ہو۔ پسندیدگی کے ساتھ اس کے لیے زینت اختیار کرنا، اس کا حساب و کتاب ہو کہ تو شوہر کا حق تھا ادھر کیوں، تو اس پر پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا ارادہ بتائیں،
اپنی سوچ اور فکر کی خیانت ظاہر کریں، اپنے ارادوں کا جو فساد تھا وہ شوہر کو بتائیں کہ میں نے اس نیت سے یہ کیا، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہے، پردہ رکھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کامل طور پہ اپنے شوہر کی طرف مائل ہوں اور بی بی سارہ کی طرح اللہ کی بارگاہ سے بزرگیاں حاصل کریں۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، ہماری بہنیں دیکھیں، یہ تو ویسی عبادت اختیار نہیں کرتی، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے جو عبادت اختیار کرتی بھی ہیں، اگر گھر پہ کرائسس آتا ہے تو نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک جملے سننے کو ملے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ لیں کیا فائدہ ہوا؟ تو واقعی آپ کو فائدہ نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی پڑھی، آپ نے تو ان فائدوں کے لیے پڑھی تھی، تو پھر وہ کیا ہوتا؟ کیش نہیں ہوئی تو آپ نے نماز چھوڑ دی، یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں آتی ہیں تو وہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گی، حدیث کی طرف نہیں ہیں، نماز کی طرف نہیں، تقوی کی طرف نہیں، توبہ کی طرف نہیں، وہ جاتی ہیں جادوگروں کی طرف، جھوٹے اور غلیظ قسم کے عاملوں کی طرف، اور ان سے پھر وہ تعویذات غلط قسم کے لے کر اسے گھر توڑوا دو، اس کا یہ ہو جائے، ساس مر جائے، نندے مر جائیں، ان میں لڑائی ہو جائے، اس طرح کی چیزیں اختیار کرتی ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ ہے اصل چیز۔ دیکھیے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بظاہر کوئی ظاہری سہارا نہیں تھا، شوہر بھی دور کر دیے گئے ہیں، وہاں کوئی سہارا نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کا محل ہے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ آپ نے تازہ وضو کیا، یقین کامل ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، پھر نماز پڑھی اور دعا کی، اور واقعی اللہ کی غیب سے مدد آئی۔ اور اس میں کرامت کا ثبوت بھی ہے، جب اللہ کے کسی نبی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عادتاً نہیں ہوتا اور لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو اسے نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کا کوئی امتی اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے، چاہے ارادتاً چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اہتمام فرما دے، اسے پھر اس کی کرامت کہا جاتا ہے، اور جس کی کرامت ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے، عورت ہے تو ولیہ۔ تو گویا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ولیہ تھیں، کیونکہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ پہ حملہ کرنے لگے، آپ دعا کریں اور وہ تڑپ تڑپ کے مرنے لگ جائے، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول خاتون تھیں، نیک تھیں، پرہیزگار تھیں، متقیہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کی مدد فرمائی۔ اس سے بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او دوست بن جائے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، مجھے پروٹیکشن مجھے حاصل ہو جائے گی، فلاں سیٹ سے رابطے بڑھ جائیں، فلاں باس سے میرے رابطے بڑھ جائیں، فلاں علاقے کا بدماش ہے وہ تھوڑی جان پہچان ہو جائے تو برے وقت میں کام آ جائے گا۔ سب سے بہتر سہارا اللہ کا کیوں نہیں تلاش کرتے ہم؟ اللہ کو اپنا دوست کیوں نہیں بناتے؟ یہ سارے باس، یہ سارے سیٹ، یہ سارے بدماش، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ چاہے تو ان کو ایک لمحے میں ہلاک کر دے۔ اللہ کا سہارا کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا سہارا تلاش کرنے میں ہمیں محنت کرنی ہوگی، توبہ کریں گے، دین پہ چلو، استقامت، یعنی بڑا مشکل کام ہے، شارٹ کٹ بتاؤ، شارٹ کٹ، بس یہاں پہ اس سے مل لو، اس سے وہ ہوا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، چاہے اب وہ آپ کے ساتھ حرام فعل میں شریک ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم دنیا کے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ خدا را جو ہمارے سننے والے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ پہ کامل اعتماد کریں، کامل یقین پیدا کریں، تذبذب میں نہ آیا کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ذرا مشکل آئی، ہم نے 2-4 دعا کی، مشکل دور نہیں ہوئی تو آہستہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، ایسی دعا دے گا، ایسا تعویذ، سب کام ہو جائے گا، تو دل میں اتنی شدید امید بندھ جاتی ہے، وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جانا برا نہیں ہے، عامل کے پاس، اچھے صحیح عامل کے پاس جانا برا نہیں ہے، لیکن اللہ سے مایوس ہو کر اور بندے سے امید باندھ لینا، اور اگر موازنہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے مدد کا یقین بہت ہی کمزور، اور اس بابا کی طرف سے مدد کا یقین بہت ہی بلند و بالا۔ یہ جو روحانی بیماری ہے نا کہ اللہ کی طرف بھروسہ کم، اللہ پر یقین کم، مخلوق پہ زیادہ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں توازن برقرار رکھنے کی، بلکہ ایسا کہ اللہ کا یقین زیادہ ہو، پھر ٹھیک ہے ہم مخلوق سے مدد بھی طلب کر لیں، اس پہ اپنی توجہ کریں۔ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اچھا کریں، تو آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور ان کی بھی روحانی تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جب آپ اتنے کمزور ہوں گے کہ توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، باس کی طرف، دوست کی طرف، فلاں کی طرف اور فلاں کی طرف، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آپ روحانی اعتبار سے بیمار ہیں اور ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ اور پھر وہ شخص 3 دفعہ ایسے ہی ہوا، اور پھر دوہری کرامت دیکھیں کہ پہلے آپ نے دعا کی، وہ تڑپنے لگا، پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ مر گیا، لوگ کہیں گے کہ سارہ نے قتل کر دی، اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا۔
یہ ہے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اسی لیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، ظاہر اس کا شرع کے مطابق ہو، بالکل شریعت کے موافق ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، ان سے دعا کروائیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ مطلب یہ کہ ظاہر بے شرع ہیں اور نہ نمازوں کا ہوش، نہ حلال حرام کی کوئی تمیز، اور خالی جبے پہن لیے، مالائیں ڈال لیں، زلفیں یہاں تک بڑھا لیں، اور ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے، انگوٹھیاں چڑھا لیں، اور جی پہنچا ہوا بابا ہو گیا۔ ویسے کوئی بابا آتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں پکے، جو شریعت پہ نہ چلے وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں اس کا اصول ہی نہیں پتہ نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی علم کے بغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ علم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچتا ہے آدمی، یہ مطلوب شرع ہے اس کو پورا کرتا ہے، تب وہ متقی بنتا ہے۔ اب ہم اس طرح کے باباؤں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور وہ بے عمل اور فاسق و فاجر ہماری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے بزرگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیک لوگ ہونے چاہیے، نیک پرہیزگار، ان سے آپ دعا کروائیں۔ ایسے ہی معذرت کے ساتھ برا تو بہت لگتا ہے بعضوں کو، یہ محلوں میں مائیاں بن کے بیٹھ گئی ہیں جی۔ ان خاتون پہ سواری آتی ہے، داتا صاحب کی سواری آتی ہے، وہ یوں کریں گی اور وہ بتائیں گی جی یہ وہ۔ پہلی بات تو یا تو یہ ڈرامہ ہے، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے ڈرامہ ہے، فراڈ ہے سب، اور یا جن کا کارنامہ ہے۔ یہ کافر جن ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرف مائل ہو کر انہیں بعض اوقات ادھر ادھر کی خبر لا کر دے دیتے ہیں، اسی لیے بعض تکے ان کے صحیح لگ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ارے بھائی تو بالکل صحیح بتا رہی ہے۔ اس سے ذرا پوچھیں نا کہ بتاؤ میں نے کل کیا کھایا تھا، میری فریج میں کون کون سی سبزی رکھی ہوئی ہے، میری جیب میں اس وقت کیا ہے، پتہ کریں، بتائیں، پوچھ کے داتا صاحب سے۔ یہ بتا رہی ہے تمہارے یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ اس پہ بلیو کر رہے ہیں۔ ایسی عورتیں نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ، غیبتیں وہ کرتی ہیں، سارے غلط کام کر رہی ہیں، بس بیٹھی ہوئی جھوم رہی ہیں، آپ نے ان کے گرد مجمع لگا لیا، انہیں مفت میں عزت مل رہی ہے، پھر وہ کیوں اللہ کی عبادت کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے؟ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو کھلا کر پلا کر، ان کی تعظیم کر کے، ان کو عزت دے کر، ان کو تحائف دے کر گمراہی کے راستے پر ہم نے بھی لگایا ہوا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ خدا را اس سے بچیں۔ اصل یہ ہے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک پرہیزگار، صاحب علم اور صاحب تقوی خاتون تھی، تو اللہ نے دعا میں بے تحاشا برکت عطا فرمائی۔ اور پھر اس بادشاہ نے ہاجر، بی بی ہاجر کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ان کو ساتھ لیا اور پھر اپنے پاس رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی اس روایت سے درس حاصل کرتے ہوئے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اور شرعی مسئلہ یہ پتہ چلا کہ کافر کا تحفہ قبول کرنا بوقت ضرورت جائز ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کافر تھا، اس نے بی بی ہاجر کو تحفے میں دیا، یعنی بی بی سارہ کو بی بی ہاجر یا ہاجرہ جو اردو میں کہہ دیتے ہیں، وہ بطور تحفہ دیں اور آپ نے ان کو قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا، تو لہٰذا بوقت ضرورت کافر سے گفٹ لینا جائز ہے۔ تو ضمناً یہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر مطلب دوسرے مذہب کے حضرات ہوتے ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت سارے بھائی بہن رہتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کا پڑوسی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو آپ اس کا گفٹ قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ورلڈ وائڈ ایک ماحول چل رہا ہے، لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اسلام کی نفرت سے جتنا آپ دور کر سکتے ہیں کریں، جتنا اپنی محبت کا احساس دلا سکتے ہیں دائرہ شریعت پہ رہ کر، لیکن میں نہیں کہتا ہوں بہت زیادہ انوالومنٹ، دائرہ شریعت میں رہ کر آپ ان کا گفٹ لے بھی سکتے ہیں، اور جب بوقت ضرورت ان کو گفٹ آپ دے بھی سکتے ہیں، تاکہ کم از کم وہ اسلام کے خلاف نہ جائیں، مسلمان کے خلاف نہ جائیں۔ اگر کوئی ان کے دل میں اسلام کی نفرت بھی ڈالنے لگے تو آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی اپنائیت اسے ان کا ساتھ دینے سے روک دے، اور وہ کہے کہ نہیں مسلمان اچھے ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، بہت اچھا ہمارے مطلب دعا سلام ہے اور تحائف کا لین دین ہے، تو اس طریقے سے دین اسلام بھی محفوظ رہے گا، آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، 2218 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا ہوا، کہ وہ کہتے تھے ہماری نسل سے ہمارا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی میرے بھائی نے بتایا تھا، اور آپ اس کی اس سے مشابہت دیکھیں، یہ بیٹا بالکل میرے بھائی سے ملتا جلتا ہے۔ اور حضرت
عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کے بستر پر ان کی باندی سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت کی طرف دیکھا تو وہ واضح طور پہ عتبہ کے مشابہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبد بن زمعہ یہ تمہارا بھائی ہے، بچہ اس کا شمار ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سودا بنت زمعہ تم اس سے پردہ کیا کرو۔ پھر حضرت سودا نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اس پہ پہلے ہم کلام کر چکے ہیں، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، تو اور ویسے بھی غلاموں کے بارے میں تو میں زیادہ تشریح نہیں کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ حدیث نمبر 2053 دیکھ لیجئے گا، یہ ڈلا ہوگا پچھلا پروگرام، اس میں پوری اس کی وضاحت کی تھی کہ جھگڑا کیا تھا اور کیا مسئلہ تھا۔ لیکن بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی باندی سے یا کسی کی زوجہ سے زنا کرے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا، وہ اصل باپ سے ہی ہوتا ہے، یعنی مطلب اگر وہ بچہ کسی اور کا ہے تو اس سے ہوگا، اور اگر صرف زنا سے پیدا ہوا ہے تو یہ بغیر باپ کے میدان محشر میں اٹھے گا، اس کی نسبت باپ کی طرف یعنی شخص زانی کی طرف نہیں ہوگی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ زانی کے لیے صرف پتھر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حضرت سعد بن زمعہ رضی اللہ تعالی عبد بن زمعہ جو تھے ان کو سمجھا دیا کہ یہ حقیقتاً آپ کے بھائی نہیں ہے، یہ غلط طریقے سے بچہ پیدا ہوا، یہ عتبہ کا ہی بیٹا ہے۔ تو اس لیے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ وہاں پر آپ وضاحت دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے نفس مسئلہ بہرحال جو ثابت ہوا اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگلی حدیث ہے 2219۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب نہ کریں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ مجھے اتنی اور اتنی رقم مل جائے اور میں یہ کہوں کہ میں اپنا نسب بدل لوں، اتنے اتنے پیسے مل جائیں، پھر بھی نہیں بدلوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو پسند کروں کہ مجھے عزت مل جائے، پیسہ مل جائے تو نسب بدل لوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت چرا لیا گیا جب میں بچہ تھا۔ تو اب اس کا کیا واقعہ ہے دیکھیں، حضرت علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب سے فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریں، پھر آخر تک حدیث پاک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت صہیب یہ کہتے تھے کہ وہ سنان بن مالک کے بیٹے ہیں اور ان کی ماں بنو تمیم سے ہے، حالانکہ ان کی زبان عجمی تھی کیونکہ یہ روم میں پلے بڑھے تھے، اس لیے ان کی زبان پر رومی زبان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جو اعتراض کیا وہ اس وجہ سے کیا۔ تو انشاءاللہ چلیں یہ میں اگلے پروگرام میں اس کو وضاحت سے عرض کروں گا، اب ٹائم بہت کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔